वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे उस खबर की जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि पिछले चंद दिनों पे इस पर ही गुफ्तगू होती रही है पाकिस्तान भर में, और वो थी इमरान खान साहब की जो आंख के हवाले से रिपोर्ट्स आ रही थी। जिस दिन से ये इतला सामने आई कि उनकी आंख में कोई मसला है और उसके बाद उनको पिम्स ले जाया गया, तो हुकूमत हो या अपोजिशन या सहाफ़ी, सबकी तवज्जो इसी खबर पे थी। जो पिछले 3-4 दिनों में हमने देखा वो यही था कि हुकूमत की तरफ से भी एक वक्त पे ऑफ़र आई कि पार्टी और फैमिली से जो है वो रब्ता करवाएंगे। उसके बाद हुकूमत जो थी वो पीछे हट गई। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस साहब जो थे वो मैदान में कूदे, उन्होंने इस हवाले से रिपोर्ट भी मंगवाई। सलमान सफ्दर साहब जो वकील भी हैं इमरान खान साहब के, वो भी जेल गए और वो भी वहाँ से जिस किस्म की इतलात लेकर आए जो रिपोर्ट में भी उन्होंने दर्ज की, उससे भी ये लगा कि मामला काफ़ी संजीदा है। उसके बाद हमने ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके जगह जगह पे एहतजाज शुरू हुए। पहले इतला तो यही थी कि वो एहतजाज करेंगे और डी चौक में करेंगे, मगर जब रास्ते बंद हुए तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो मेंबर्स थे उन्होंने मुख्तलिफ जगहों पे इस्लामाबाद में एहतजाज किया। कुछ तो पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद थे, जिनमें लीडर ऑफ द अपोजिशन, नेशनल असम्बली और सेनेट के अलामा राजा नासिर अब्बास साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, असद कैसर साहब, ये सारे पार्लियामेंट में मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब, उनके साथ जो साबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब, ये सब खैबर पख्तूनख्वा हाउस में मौजूद थे। वहाँ भी सहाफ़ियों का दाखिला जो था वो पुलिस ने रोका हुआ था। इसी तरह पार्लियामेंट हाउस में भी यही मनाज़र देखने को मिले, और कुछ जो पार्लियामेंटेरियन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो पार्लियामेंट लॉजेस में एहतजाज कर रहे थे। मसला सिर्फ इस्लामाबाद तक नहीं रहा, खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज हुआ, और जो खैबर पख्तूनख्वा के रस्ते थे इस्लामाबाद से जुड़ते हुए उनको मुनक़ता कर दिया गया क्योंकि वर्कर्स जो थे उन्होंने सड़कें ब्लॉक कर ली। सो हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक ये सीरियस सिचुएशन थी। दिलचस्प बात इसमें ये थी कि हुकूमत की तरफ से भी कोई ख़ास संजीदा रद्द अमल देखने को नहीं मिला। पहले खामोशी ही रही, फिर कुछ कयासराई होती रही कि जी इमरान खान साहब को हस्पताल लेके जा रहे हैं, शिफा हस्पताल जा रहे हैं। सहाफ़ी रातों रात वहाँ पहुँच गए, इंतज़ार करते रहे, कोई वहाँ नहीं आया। और फिर इतवार के दिन मालूम ये हुआ कि डॉक्टर्स को पिम्स हस्पताल बुला लिया गया है और वहाँ ही इमरान खान साहब का इलाज हुआ। इससे पहले बहुत कयासराई भी होती रही, र्यूमर्स भी फैलते रहे कि उनकी आँख का जो मसला है वो इतना संजीदा है कि अब बीनाई जो है वो शायद वापस नहीं आएगी, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। मगर इतवार के दिन जब वहाँ डॉक्टर्स पहुँचे, और उसके बाद गालबन फैमिली को भी इतला दी गई, मगर हुकूमत या इंतज़ामिया बज़िद थे कि अपनी मर्ज़ी का ख़ानदान का मेंबर जो है वो वहाँ पहुँचेगा और खान साहब से मिल सकता है या डॉक्टर से मिल सकता है, जिस पे फैमिली को एतराज़ हुआ और कोई नहीं पहुँचा। अलबत्ता उसके बाद तफसील से इमरान खान साहब के डॉक्टर्स से बात हुई, उन डॉक्टर्स की जिन्होंने इलाज किया। अब इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना अफजल खान साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और हमें ज्वाइन किए शेर अली अरबाब साहब ने, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी राना साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, ये अब बताइएगा कि ये कुछ आप लोगों कुछ ज़्यादा जेनरोसिटी भी दिखा सकते थे, फैमिली को एक्सेस दे सकते थे, डॉक्टर्स को दे सकते थे। यू लेट द सिचुएशन काइंड ऑफ, जिसको कहते हैं ना कि क्राइसिस, आपने बनने दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ अब ये रिपोर्ट मंजर आम पे आने के बाद दोबारा से हमेशा की तरह जो पीटीआई एक प्रोपेगेंडा करती है और एक फॉल्स नैरेटिव जो बिल्ड करती है, और इस दफ़ा मेरे ख़्याल से पता नहीं ये कौन सी बारी है, लेकिन फिर से सेहत के ऊपर सियासत की गई और बताया गया कि जी ये आई साइट ज़ाया हो गई 85%, अब ये रिकवर नहीं होगी। सर, ये सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट गई थी वो, और वो फ्रेंड ऑफ द कोर्ट ने वो रिपोर्ट बनाई थी। बिल्कुल, लेकिन इस चीज़ को हम कहते रहे कि ऐसी कोई जो है मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई, आप ऐसा ना कहें, लेकिन उसके बावजूद ये नैरेटिव बिल्डिंग करके एक सूबे का रास्ता बंद कर दिया गया।
لیکن وہ سارا آج منہ کے بل وہ بیانیہ دوبارہ گر گیا ہے، کیونکہ خان صاحب کی جو ریکوری ہے وہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے. نمبر ایک، گلاسز کے ساتھ 70% ان کو جو ہے وہ ویزیبلٹی ہے، اور ان کی سویلنگ اور ہر چیز جو ہے وہ نارمل. جو بات آپ نے کی کہ اس کو مس ہینڈل کیا گیا، میں نہیں سمجھتا کہ مس ہینڈل ان کو، اب تو ایبسلیوٹلی اٹ از کلیئر کہ جو صحت کی فیسلٹی ان کو ہر لحاظ سے پراپرلی دی گئی. 3 دفعہ ان کے وائٹلز لیے جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ڈاکٹر کی رسائی، میڈیکل اسپیشلسٹ کی رسائی، ہسپتال کی رسائی، سب کچھ ان کو اویلیبل ہے. اور ابھی بھی آج بھی جو ہے کوئی کافی دیر ڈیٹیل بریفنگ ان کو دی گئی، ان کے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں 2 ڈاکٹرز کو ڈیٹیل بریفنگ دی گئی. اسی طرح 2 پولیٹیشنز کو، اس میں سے ایک چیئرمین پی ٹی آئی تھے، ان کو بھی بریف کیا گیا اور انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اور یہ جو 2 ڈاکٹرز گئے یہ پاکستان کے ٹاپ آپتھمالوجسٹ اور ریٹنا اسپیشلسٹ تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بات ہے کہ دیکھیں ایشو کیا ہے، ایشو یہی ہے، یہ ایکسیس دینا خان صاحب کو یہ نارمل تھا چند مہینے پہلے، اٹ واز ناٹ اے پرابلم. اور 870 ملاقاتیں جو ہیں وہ خان صاحب سے لوگوں نے کی. ایشو خان صاحب نے ہی بنایا. جب لاسٹ ٹائم ان کی بہن گئیں ملنے تو انہوں نے جو فتوے لگائے کہ اگر آپ این ڈی یو کا کورس اٹینڈ کریں گے، آپ تو نہیں کر رہے تھے این ڈی یو کا کورس اٹینڈ نہیں، لیکن اگر یہ کر رہے تھے، میں جواب دیتا ہوں، لیکن جو لوگ کر رہے تھے ان کو میر جعفر اور میر صادق ڈکلیئر یعنی کہ آپ کو پی ٹی آئی کے لوگوں کی اتنی فکر تھی کہ ان کو میر صادق اور میر جعفر کا عمران خان صاحب نے آ کے آپ نے ملاقاتیں بند کر دی. اس کا یہ سمبولک تھی نا بات. وہ خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اگر کوئی میری پارٹی کا ممبر افواج پاکستان کے ساتھ انگیج کرے گا تو وہ غدار ہے. تو جو وہ لیسن دے رہے تھے عوام کو وہ خطرناک تھا اور وہ اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. پھر جس طرح کی انہوں نے زبان استعمال کی وہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو obviously جو پولرائزیشن کی وہ سیاست کر رہے تھے اس بنیاد سے یہ گیپ بنا. ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کی کوئی گارنٹی آ جائے. اچھا سر، ویل کم ٹو دیٹ ٹاپ، کیونکہ آپ ساری باتیں ایک وقت میں کر دیں گے تو پھر شو کیسے آگے چلائیں گے. جی ارباب صاحب، آپ بتائیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اور آپ لوگوں نے خواہ یہ باتیں پھیلا دیں کہ ان کی نظر جو ہے وہ مستقل طور پہ خراب ہو گئی ہے اور آپ لوگوں نے شور مچا دیا. اور ریکوری، تو ریکوری تو جب کچھ چیز خراب ہوتی ہے تبھی ریکوری ہوتی ہے نا. ٹھیک بندہ تو ریکور نہیں ہوتا. You have to be sick to recover. دیکھیں بالکل ایٹ دا ہارٹ آف آل آف دیز ایشوز جو آتے ہیں، اس کو کبھی ہم پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ لوگ کرتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، وہ ہے دی ریسٹرکشنز آن میٹنگ خان صاحب. جب ان کی فیملی اور وکلاء اور پولیٹیکل جو ہماری پارٹی کے لوگ تھے وہ ملا کرتے تھے تو اس وقت یہ چیزیں نہیں نکلتی تھی. لیکن جب وہاں پہ قدغنیں لگنا شروع ہو گئی تو اس کے بعد، بیکاز جب آپ کو ایکسیس نہیں ہوتی تو آپ کو کیا پتہ لگتا ہے. You expect the worst, آپ basically کہہ رہے ہیں. تاریخ دیکھ لیں، look at what happened to Bhutto and others, even Mia Sahab for that matter. تو اگر یہ چیزیں اسٹریم لائن ہو جائیں تو کبھی بھی یہ ایشوز نہیں آئیں گے. تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں پھر وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. آپ لوگوں کی فکر ہے، آپ لوگوں کو انہوں نے نام بلائے. دیکھیں میں بتا دوں، دیکھیں بیسکلی وہ جو سپریم کورٹ کو رپورٹ گئی اس کے اندر تو یہ لکھا تھا نا، ٹھیک ہے ون کوڈ سے کہ جی بیرسٹر سلمان صاحب از ناٹ اے ڈاکٹر، اس نے کوئی لے پین پہ، بیکاز ایسا کوئی میجرمنٹ ہوتا ہی نہیں ہے کہ جی اس کی آئی کے اس میں کہ جی اتنی انہوں نے کہا کہ پرسنٹیج جو ڈاکٹرز نے بتایا تھا خان صاحب کو انہوں نے وہ کوٹ کیا. ہاں ٹھیک ہے، لیکن اسی کی وجہ سے ایک بہت بڑا ایشو بن گیا. آنیسٹلی جب مجھے ہم نے یہ رپورٹ پڑھی تو آئی فیلٹ ایکسٹریملی، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا جی جی کہ آئی واز ویری ڈاؤن کہ یار یہ تو مطلب ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک بندے کو رکھا ہوا ہے فالسلی ہو یا ٹرولی ہو، لیکن گوئنگ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ویئر یو ووڈ نیگلیکٹ ہز ہیلتھ ٹو این ایکسٹینٹ کہ اس کی آنکھ سایہ ہو جانے، بیکاز کلیئرٹی نہیں تھی. اس کے بعد یہ جو رپورٹ آئی اور جب رات کو بیرسٹر گوہر اور علامہ راجہ ناصر عباس گئے. کس وقت گئے سر؟ کچھ آپ کو تفصیل آپ کے پاس موجود؟ رپورٹ میں لکھا ہے 9 سے تقریباً 10-20 تک گئے تھے. اچھا، تو ان کو کس نے بلایا؟ مطلب who got in touch with them? I frankly don't know. اچھا. But somebody from the government, either maybe the interior minister or maybe Rana Sallallahu Alaihi Wasallam, one of the two. I'm not sure. not the hospital. وہ ڈائریکٹلی بلا سکتے ہیں کیا؟ دوسری سو یہ ایشو ہے. دوسری جو بات ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی این ڈی یو میں 2018 میں جب میں الیکٹ ہوا پچھلے ٹرم میں فرسٹ بیچ، تو آئی واز ان دیٹ فرسٹ بیچ. مجھے ان کے کمانڈنٹ نے فون بھی کیا، میں نے کہا سر اٹس ناٹ فار می. تو میں اس وقت بھی نہیں کیا تھا این ڈی یو میں.
Maybe I should have, but I didn't. سر وہ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو انوائٹ آیا اور انہوں نے انکار 2018 میں سیم پیج والے یہ ٹائم پہ. خان صاحب کے مطابق غدار نہیں ہے, باقی جو این ڈی یو اٹینڈ کرتے ہیں نہیں وہ بھی آپ بلیٹنٹلی غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ بھی آپ نہیں, آپ بالکل بلیٹنٹلی غلط بیانی کر رہے ہیں, بیکاز وہ جب لوگ گئے تھے مشال اور سارے انٹرنلی جس گروپ میں ہمارے ساتھی ہے, جس میں فیملی بھی ہے, ہم نے ڈیفینڈ کیا کہ یہ پالیسی جب تک کلیئر نہیں ہے تب تک اگر کوئی گیا ہے تو وہ جو ہے اس کے اوپر وہ نہیں ہے. اس کے بعد کلیئرٹی آ گئی کہ جی نہیں, اب جو جائے گا وہ غدار ہوگا. خان نے یہ کہا تھا, اس کے بعد کوئی نہیں گیا. میں نے کہا جس طرح انہوں نے اسپن دیا, بیکاز گریجولی ہی از این اکنامک ایکسپرٹ, وہ گریجولی سیاستدان بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اٹ واز اے نائس ٹرائی بائی دا وے. سو این ڈی یو کے اوپر یہ تھا, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ساری چیزیں اب جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہے اور جو شاید کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی ہے کہ کل بیرسٹر گوہر اور شاید علامہ صاحب خان صاحب سے دوبارہ مل لیں تو اور بھی چیزیں. انڈرسٹینڈنگ کہاں سے آئی سر, کیا پیغام آیا, کچھ سمجھائیں تو صحیح نا. آپ تو ایسے بات کریں جیسے غالب نے کہا تھا کہ آتے ہیں غیب سے مضامین خیال میں. میں بتا رہا ہوں آپ کو جتنا مجھے پتا ہے. میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اسمپشنز جو وہ نہ, اور دوسرا جو ہے یہ اس کو دوبارہ کوئی اور رنگ دے دیں. تو بیسک بات یہ ہے کہ اور جو ان کے ساتھ رابطے ہیں, میں نے کہا ون اور ٹو آف دا منسٹرز ان کے ساتھ, سو انہی کے ساتھ یہ انڈرسٹینڈنگ بھی ہو گئی ہوگی کہ جی ہم ملنا چاہتے ہیں. اور اچھی بات ہے بیکاز خان صاحب کے ساتھ جب یہ لوگ ملیں گے تو اور بھی ان کی طرف سے کلیئرٹی آ جائے گی اور رپورٹ کے اوپر بھی, تو ایک اچھی بات ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایک اور چیز, چلیں اس کو میں جمپ دا گن, یہ جو روڈ بند کرنے کی باتیں ہوں گی, آپ نے کہیں نہ محمود خان کو سنا ہوگا, نہ بیرسٹر گوہر کو سنا ہوگا, نہ آپ نے سلمان اکرم راجہ کو سنا ہوگا, نہ پختونخوا کے تحریک انصاف کے صوبائی صدر جنید اکبر کو سنا ہوگا کہ انہوں نے کال دی ہے کہ جائیں اور روڈز بند کر دیں, جائیں ثوابی بند کر دیں, جائیں ڈی آئی خان بند کر دیں. ایسا نہیں تھا. لیکن جب ایسی رپورٹ آئی which was so damning, workers took matters in their hands. اب جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو we'll be in a position to tell them کہ بھائی حوصلہ رکھو, خان کی صحت خراب نہیں ہے یا اب وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے, تو دیٹ ول ہیلپ ڈیفیوز دا سچویشن. تو جب ایسی قسم کی چیزیں آتی ہیں, جب یہ اس طرح کی قطغنیں لگتی ہیں تو اس سے چیزیں خراب ہوتی ہیں. اور وہ جو ہے جب تک وہ قطغنیں ختم نہیں ہوں گی, کل کو کوئی اور اس طرح کا ایشو آئے گا اور ورکرز ریئیکٹ کریں گے. اس دفعہ تو جو ہمیشہ دبایا جاتا تھا ورکرز کو پنجاب میں, اس دفعہ تو وہاں بھی کہیں کہیں پہ فلیش پروٹیسٹ ہوئے, اریسٹ بھی ہوئے. لیکن ویسے مطلب ہے کہ اگر یہ چیزیں خدا نخواستہ ایسی چیزیں جو ہیں کل کو دوبارہ سچ ثابت ہوتی ہیں کسی اور اس میں ان میں بھی نوٹ آئے, تو انسٹیبلٹی کی طرف جائیں گے اور وہ ہماری ناٹ بی آن اس. بالکل ٹھیک. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک. ویل بیک.